اونلی فینس کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاید آپ کی نظر سے بھی یہ ویب سائٹ گزری ہو، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اونلی فینس ہے کیا؟ لوگ اونلی فینس کے ذریعے کتنا مال بنا رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں؟ نرسز ہوں، ٹیچرز ہوں، بڑی تعداد میں اونلی فینس کا حصہ بن رہی ہیں۔ اونلی فینس کیسے ایک انڈسٹری پر قبضہ کر چکی ہے؟ پون کی متنازع ویب سائٹ اونلی فینس کے ارب پتی مالک کون لوگ ہیں؟ دراصل اونلی فینس فحاشی اور یعنی اور گندے مواد کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نہ صرف سیلیبریٹیز بلکہ بڑے بڑے بزنس مینز نے اپنا نام اسی ویب سائٹ کے ذریعے منوا لیا۔ مگر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اس پلیٹ فارم پہ ہر قسم کا مواد شائع کیا جا سکتا ہے، جیسے کھانا پکانا، فٹنس کے متعلق ویڈیوز بنانا، تعلیم، آن لائن مارکیٹنگ، بزنس، ماڈلز کے برانڈز، بلکہ خود ماڈلز کا تعلیم میں شمولیت اس کے ذریعے کرنا۔ لیکن اونلی فینس کی اصل مقبولیت وہاں پر موجود جنسی اور فحش مواد ہے، اور اس مواد کو اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دینے کے عوض اونلی فینس مواد شائع کرنے والے صارفین کو ملنے والی فیس کا 20% حصہ وصول کرتا ہے۔ اب اونلی فینس جیسی ویب یا ایپ جس کو چند سال پہلے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب عالمی دنیا میں ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ اونلی فینس کی ویب سائٹ جو ہے 2016 میں قائم ہوئی، جس پر آج تک بلینز آف ڈالرز کا دھندا ہو رہا ہے، جس کو بزنس کا نام لوگ کہتے ہیں۔ بلکہ فائنینشل ٹائمز کے مطابق نومبر 2020 تک اونلی فینس کی آمدنی میں 553% اضافہ ہوا، اور صارفین نے سائٹ پر 1.7 بلین پاؤنڈز خرچ کیے۔ 2023 میں 23 کروڑ ڈالر، جبکہ سال 2024 کمپنی کا منافع 63 کروڑ ڈالر سے اوپر پہنچ گیا۔ تو لندن سے چلنے والی یہ ویب سائٹ پہ صارفین فحش مواد پہ مبنی ویڈیوز اور تصویریں شائع کرتے ہیں، اور اس کے عوض دیکھنے والے صارفین سے ماہانہ فیس وصول کرتے ہیں۔ پہلا خیال تو یہ آتا ہے کتنا گھٹیا کام ہے، اور گھٹیا تو ہے، کیونکہ معاشرہ پہلے ہی فحاشی کا اڈا بنا ہوا تھا، جس میں اونلی فینس نے فحاشی اور اوریانی کا مزید ایک بیج بو دیا۔ تو فائنینشل ٹائمز نے حال ہی میں اونلی فینس کو دنیا کا سب سے گرم سوشل میڈیا پلیٹ فارم قرار دیا۔ تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اونلی فینس بنانے والوں کا مقصد کیا تھا۔ دراصل اونلی فینس تخلیق کاروں اور مداحوں کے لیے بنایا گیا تھا ایک پلیٹ فارم ہے۔ 3 ملین سے زیادہ تخلیق کاروں نے صرف اپنے مداحوں سے منسلک ہونے کے لیے اور اپنے مواد کو محفوظ طریقے سے عوام تک پہنچانے کے لیے کام شروع کیا۔ اس بعد اونلی فینس نے صرف فحاشی کی دنیا بلکہ آن لائن برانڈنگ اور مارکیٹنگ میں بھی ایک بھونچال برپا کر دیا۔ جب کرونا وائرس کی وبا آئی، اس کے دوران اونلی فینس کے صارفین کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا، جو 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ صارفین بن گئے۔ مایا خلیفہ، جس نے صرف 3 مہینے میں پون انڈسٹری سے $12,000 کمائے تھے، کیونکہ مایا خلیفہ کا کریئر متعدد تنازعات کا شکار رہا۔ آن لائن ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئیں، ان کے والدین نے ان سے اپنے آپ کو سوشلی ڈس ایسوسیٹ کر دیا، لہٰذا وہ انڈسٹری چھوڑ کے بھاگ گئی۔ لیکن وہ اب بھی پون ویب پہ مقبول ترین سٹارز میں سے ہے، سپر سٹارز میں سے ہے۔ بلکہ کچھ لوگ اونلی فینس سے لاکھوں نہیں کروڑوں کما رہے ہیں۔ تو مایا خلیفہ جو ہے اونلی فینس پہ سب سے زیادہ کمانے والوں میں شامل ہے، اور یہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے تقریباً 22.8 ملین فالوورز ہیں۔ اس کی منتھلی انکم جو ہے $6 ملین سے بھی زیادہ ہے، اور مایا خلیفہ خود اپنے مداحوں سے $12 سے $13 وصول کرتی۔ تو دوسرے نمبر پہ سابق ڈزنی سٹار بیلا تھورن ہے۔ ان کی ماہانہ سبسکرپشن جو ہے $9 سے $10 تھی، اب بیلا نے اپنا مواد تبدیل کر لیا۔ تیسرے نمبر پہ ریپر کارڈی ہے، کارڈی بی، جو ماہانہ $9 ملین کماتی تھی بلکہ، اور گزشتہ 3 سالوں میں اس پلیٹ فارم پہ برہنہ تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے کمائی اور زیادہ شروع ہو گئی۔ تو فوج فلموں کی اداکارائیں اور جسم فروش خواتین نے بھی اس پہ کام کیا۔ پون کی دنیا کے بادشاہ سمجھے جانے والے لیونارڈو ڈوینسکی 41 سالہ یوکرینین نژد امریکی شہری ہیں۔ سال 2023 میں ان کی مجموعی ڈالر کا تخمینہ تقریباً $2.1 بلین لگایا گیا۔ تو چند سال پہلے تک زورا حیدر کا نام بھی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ میں رہا۔ یہ وہی زورا حیدر ہے جس نے ایک بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ مختلف پاکستانی مردوں کی طرف سے انہیں متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ زورا حیدر ایک پاکستانی نژد کینیڈین مصنفہ ہے، اور ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ جب قصہ مشہور ہوا تب وہ کینیڈا میں مقیم تھیں۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے زورا حیدر پر
نور مقدم کی موت کا بھی غلط استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ آج زورا حیدر اپنے تمام آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو غیر فعال کر دیا ہوا ہے، یعنی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو ماڈل اور خوبصورت اداکارہ کا نام دیتے رہے جو اونلی فینس کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو آج اونلی فینس کروڑوں کے بزنس کے ساتھ ساتھ ایک برانڈ بن چکا ہے جو کہ انڈسٹری کو مکمل طور پہ ایک جکڑے ہوئے ہے۔ اس کو استعمال کرنا ضروری نہیں لیکن اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی نسل، بچے اور معاشرے کی تصحیح کر سکیں، غلط اور صحیح کا فرق کر سکیں۔ در حقیقت اونلی فینس نامی کمپنی ایک باپ اور بیٹے کی ایک مشترکہ ملکیت تھی جس کا آغاز انہوں نے 2016 میں 10,000 پاؤنڈز کی سرمایہ کاری سے کیا۔ تو سال 2018 میں لیونارڈو ڈوبنسکی نے یہ کمپنی اس باپ بیٹے سے خرید لی۔ اب فینکس نامی کمپنی اونلی فینس چلاتی ہے جو برطانیہ میں رجسٹرڈ ہے، حالانکہ خود اونلی فینس کا مالک وہ جو ہے وہ امریکہ میں مقیم ہے، لیکن کمپنی کے چیف فائنینشیل آفیسر لی ٹیار وہ برطانیہ میں ہی ہیں۔ تو جو ان کے اونر ہیں انہوں نے اونلی فینس کو شہرت اور کاروباری وسعت دی، اور اب یہ صرف پون تک محدود نہیں بلکہ ویب سائٹ سے بہت لوگ محفوظ مواد بھی بناتے ہیں۔ تو اونلی فینس ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنانے کے خواہش مندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناختی دستاویز کے ساتھ تصویر کھنچوائیں، اور اپنا شناختی دستاویز چہرے کے برابر رکھ کر تصویر کھنچوانا لازمی ہے۔ اونلی فینس کی شرط ہے کہ جو صارفین مشترکہ طور پہ کوئی مواد بناتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب دکھائیں کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ ان میں سے تمام کو سائٹ پر رجسٹر ہونا پڑتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج عالمی دنیا کی آبادی تقریباً 8 بلین سے زیادہ ہے، جس میں 4.1 بلین خواتین ہیں، 1 بلین زیادہ لڑکیاں بلوغت کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی ریسرچ کے مطابق 2050 کے بعد اس کی جو دہائیاں ہیں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تصور کریں اگر ایسا ہوا تو معاشرہ گندگی کی کون سی منازل طے کرے گا۔ اگر آج اونلی فینس ہے تو کل مارکیٹ میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ مزید لوگوں کو اس کے متعلق پتہ چلے اور اس کی جانکاری ہو۔ اللہ حافظ۔